رسول کا دلدار، اب بن گیا ہے عشق کا معیار۔ اور جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے، جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے، تو ہونا چاہیے اپنا بھی دربار، ہونا چاہیے اپنا بھی دربار۔ اور ہم توڑ دیں گے جیل کی دیوار آپ ہی، انشاءاللہ کہیں ہاتھ اٹھا کے، ہم توڑ دیں گے جیل کی دیوار آپ ہی۔ خود بن گیا ہے جذبوں کا سالار، خود بن گیا ہے جذبوں کا سالار۔ اور میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں دیکھو گے تیار، اب ہر گلی میں دیکھو گے تیار۔ اب بن گیا ہے عشق کا معیار، اب بن گیا ہے عشق کا معیار۔ ہے گے رضا سے پیکرے کردار، اور جس دن سے وہ گستاخ پر تلوار بنا ہے، جس دن سے وہ گستاخ پر تلوار بنا ہے، اس دن سے بن گیا ہے میرا یار، میرا یار قادری۔ اور جو روکتا ہے ایک بار نام لینے سے، جو روکتا ہے ایک بار نام لینے سے، ہم کہہ رہے ہیں بربلا لکھ بار، ہم کہہ رہے ہیں بربلا لکھ بار۔ کے نور نظر نفس جگر جناب حضرت علامہ مولانا راغب حسین نعیمی صاحب نفیسات عالیہ سے نواز رہے ہیں، استقبال کی نعرہ تکبیر، دونوں حال حرا کے محبت سے پکارے نعرہ رسالت۔ اب کوئی حامی چلائے پتا چلے اب غازی اسلام کی محبت میں نکلے ہیں، غازی تیرے جان نثار۔ یہ بڑے دیوار گونج جائے، یہ شہرا گونجے، ذرا ہاتھوں کو لہرا کے پکارے غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ جناب حضرت علامہ مولانا راغب حسین نعیمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تیری جرت کو، سلام ہے سلام ہے، تیری جرت کو، سلام ہے سلام ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ فقید المثال ریلی غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انعقاد پذیر ہے۔ ہم غازی ممتاز حسین قادری کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی اور گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ وہ گستاخ رسول جس نے اپنی ہر تقریر میں، ہر بیان میں علماء کو للکارا، علماء کے فتووں کو جوتوں کی نوک پہ رکھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت کی توہین کی، اور آپ کی ناموس کو ٹھیس پہنچانے والی آسیہ کی بھرپور حمایت کی، اور اس کی حمایت کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اس کو جیل کی دیواروں سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ کوئی بھی آ کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی، آپ کی عظمت کی پامالی کرے گا تو وہ اس پامالی کرنے والے کو اپنے ہاں رکھے گا، وہ اس پامالی کرنے والے کو اپنے سائے کے نیچے رکھے گا اور اسے تحفظ دے گا۔ ہم غازی ممتاز حسین قادری کے اس فعل کو صحیح سمجھتے ہیں جو اس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مغلوب ہو کر سر انجام دیا، اپنے انجام کی پرواہ نہیں کی، اور اسے سامنے نظر آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ میں یہاں پر عدلیہ کے اس فیصلے کو کنڈم کرنا چاہوں گا جو غازی ممتاز حسین قادری کو سزائے موت کی صورت میں سنایا گیا۔
یہاں پر کچھ قانونی نکات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن و حدیث میں گستاخ رسول کی سزا موت مقرر کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی سزا سنائی جائے گی. دوسری بات یہ کہ یہ موت کی سزا کون دے گا, کون سنائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت وقت کسی بھی زمانے کی اسلامی حکومت ہو وہ سزا سنائے, اس سزا پہ عمل درآمد کرے اور وہ گستاخ رسول کو خود جیل کی دیواروں کے پیچھے ڈالے اور گستاخ رسول کو سزا دے اور چوک میں اسے پھانسی لگائے تاکہ اس پھانسی کو دیکھ کر کوئی آئندہ گستاخی رسول نہ کر سکے. لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنے اس فریضے کی سر انجام دہی میں ناکام نظر آتی ہے اور یہ ابھی سے ناکام نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان میں مختلف حکومتیں آئی ہیں اس وقت سے پاکستان کی مختلف حکومتیں گستاخ رسول کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام رہی ہے. پہلے بھی عاشقان رسول نے اس بات کا اظہار گستاخ رسول کو قتل کر کے کیا کہ جب کبھی بھی کوئی گستاخ رسول قتل کی سزا نہیں پائے گا تو کوئی نہ کوئی عاشق رسول اسے آ کے قتل کر دے گا. اب اسلامی حکومت ہے, اب پاکستان میں جو آئین اسلامی طور پہ کہا جاتا ہے جس کے پہلی ہی دوسری شق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوگا. جب یہ بات لکھی گئی ہے آئین کے اندر تو پھر آئین کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ گستاخ رسول کو قتل کرنے والے کا خون حد قرار دیا جائے, اسے باعزت رہا کیا جائے, اس کے اوپر کوئی سزا عائد نہ کی جائے. اور اگر ملکی قانون اسے رہا کرنے میں آڑ بن رہا ہے تو واقعی قومی اسمبلی میں جا کر صوبائی اسمبلیوں میں جا کے ایسی قانون سازی کی جائے جو اس قانونی سزا کو آڑ جو بن رہی ہے اس آڑ بننے والی قانونی سزا کو وہاں سے ختم کر دے اور وہاں پہ یہ لکھ دیا جائے کہ گستاخ رسول کو جو بھی قتل کرے گا اس کے قتل کا خون جو ہے وہ حدر ہوگا اور کوئی بھی اسے پھانسی کی سزا نہیں سنا سکتا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. میں یہاں پر یہ بات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جس عدالت میں ممتاز حسین قادری کا مقدمہ چلایا گیا ہے وہ عدالت کسی بھی طور پہ حق نہیں رکھتی تھی کہ ممتاز حسین قادری کا مقدمہ اس عدالت میں چلایا جاتا. جس عدالت نے سزا دی ہے وہ سزا دینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی اور جب وہ اہلیت ہی نہیں رکھتی ہے تو پھر ہم کسی بھی طور پہ اس سزا کو قابل قبول نہیں مانتے, اس سزا کو ہم نہیں مانتے, اس سزا کو ہم نہیں مانتے, اس سزا کو ہم نہیں مانتے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے ان وکلاء کا ساتھ بھی دینا ہے, ان وکلاء کی حمایت بھی کرنی ہے اور وکلاء کے مجمع کو ہم نے عدالت کے کٹہرے میں لے کر جانا ہے جہاں پہ ایک وکیل نہیں, دو وکیل نہیں, پاکستان کے ملک بھر کے سینکڑوں وکیل ممتاز حسین قادری کا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتے ہوئے نظر آئے. ممتاز حسین قادری کو جیل کی سلاخوں سے باہر نکالنے کے لیے بیتاب نظر آئے اور ان کی زبانوں پر یہی نعرہ گونجتا ہوا نظر آئے کہ ہم ممتاز حسین قادری کو جیل کی دیواروں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, ممتاز حسین قادری کو جیل کی دیواروں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. اور آخری بات, میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ممتاز حسین قادری کو جو نام ہاتھ موت کی سزا سنائی ہے یہ در حقیقت اسے نہیں سنائی گئی, یہ ہر عاشق رسول کو سنائی گئی ہے. یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اصل میں غیر ملکی طاقتوں کو بتانے کے لیے سزا سنائی گئی ہے کہ ہم پاکستان کو عاشقان رسول کا ملک بننے نہیں دیں گے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان عاشقان رسول کا ملک
تھا، ملک ہے، ملک رہے گا، یہاں پر سیکولر باقی نہیں رہے گا. سیکولر کو ہم دیش نکالا کر دیں گے تو سیکولر کو ان کے آقاؤں کے ہاں پہنچا کے دم دیں گے. حضرات سامعین محترم ابھی حضرت علامہ مولانا رضا حسین نعیمی صاحب اپنے نورانی بیان سے ہمارے کلبروں کو